آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، قرآن اللہ کا کلام ہے جو ساری انسانیت کے لیے اترا ہے۔ اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جو دل قرآن سے خالی ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھنا ہے، دل کو ٹٹولنا ہے، من سے پوچھنا ہے کہ ہمیں قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں۔ پورا قرآن یاد کرنے کی بات تو میں نہیں کر رہا، لیکن ہر مسلمان کے لیے اتنا تو ضروری ہے کہ اتنی صورتیں یاد رکھے جن کے ذریعہ اپنی عبادتیں آسانی کے ساتھ انجام دے سکے۔ اسی لیے آج ہم نے آپ کے لیے قرآنی صورتوں میں سے چند صورتوں کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کی آخری 16 صورتیں ہیں جو کل ملا کر 17 صورتیں بنتی ہیں۔ اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ ان 17 صورتوں کو سنیں گے، ان کی قرأت صحیح کریں گے، انہیں یاد کریں گے اور ان کے معانی کو سمجھیں گے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ ہمیں تو یہ صورتیں یاد ہیں۔ میں کہوں گا کہ نہیں، یہ رٹی رٹائی تلاوت چل رہی ہے اور ہم شعوری تلاوت کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پانی کے جیسے یہ صورتیں ہماری زبان پر چلنے لگیں تاکہ نماز میں بھی ہمیں لذت مل سکے۔ ہماری گزارش ہوگی ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں کہ ان 17 صورتوں کو اپنے لیے کورس بنائیں، انہیں سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ یاد رکھیں، اگر پلاننگ کریں گے تو آسانی کے ساتھ وقت نکل جائے گا اور 1-2 مہینے میں انہیں سیکھ لیں گے۔ سیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ ان 17 صورتوں کو 4 مرحلے میں تقسیم کریں۔ پہلے نمبر پر کسی اچھے قاری سے ان کی تلاوت سنیں، دوسرے نمبر پر قاری کو سنائیں اور ان کی قرأت کی تصحیح کر لیں، تیسرے نمبر پر انہیں منہ زبانی یاد کریں، ازبر کریں، اور حفظ میں 2-3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ ایک سورہ کو یاد کرنے کے لیے 50 بار، 100 بار، 200 بار دہرانے کی ضرورت ہوگی، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہر بار آپ کو نیکیاں بھی تو مل رہی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ان کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقین کیجئے کہ اگر آپ نے ان 4 مراحل میں تقسیم کر کے ان صورتوں کو سیکھنے کی کوشش کی تو عجیب طریقے سے اپنی زندگی میں ان کی برکات دیکھیں گے۔ اس مناسبت سے ہم ان 17 صورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ انہیں یاد کرنا آسان ہو، پھر ہم آپ کی کال لیں گے۔ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ ہے۔ اس کا ایک نام الرقیہ بھی ہے کہ اسے مریض پر دم کرنے سے شفا ملتی ہے۔ اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، ساری مخلوق پر رحم کرنے والا اور مومنوں پر قیامت کے دن خاص کرم فرمانے والا ہے۔ روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ الہی، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ یہود ہیں، اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے، بلکہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین اور صدیقین ہیں۔ یہ ہے سورہ الفاتحہ کا خلاصہ۔ اب ہم سورہ الزلزال سے سورہ الناس تک ایک ایک سورہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ الزلزلہ، اس میں قیامت کے دن کی ہولناکی بیان کی گئی ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر کر ڈالے گی۔
مردے جو دفن کیے گئے تھے، خزانے جو زمین میں تھے، سب باہر نکل آئیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنے اوپر گزرنے والے حالات بیان کرے گی۔ وہ حالات کیا ہوں گے؟ ایک بندے نے زمین کے کسی بھی حصہ میں چھپ کر کوئی کام کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن زمین بولے گی کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ فلاں کام کیا تھا، کیونکہ اللہ نے اس دن اسے بولنے کی طاقت دی ہوگی۔ اس دن لوگ اپنے اعمال دیکھنے کے لیے اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ ٹولیوں میں بٹ کر اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس دن کسی کے ساتھ ذرہ برابر ناانصافی نہیں ہوگی۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ العادیات، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکار مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں اور بھرے مجمع میں جا گھستے ہیں۔ گھوڑے کی یہ صفات بیان کر کے انسان کو للکارا جا رہا ہے کہ یہ جانور جن کو کوئی انعام ملنے والا نہیں لیکن دشمنوں کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں، لیکن اے انسان تو کتنا ناشکرا ہے کہ تجھے اللہ کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہیں، مال و دولت کی محبت میں بری طرح تم مبتلا ہو۔ کیا تجھے پتہ نہیں کہ تو ایک دن اپنے رب کے پاس حاضر ہونے والا ہے؟ اس دن قبروں میں جو کچھ بھی مدفون ہے اسے نکال دیا جائے گا، یہاں تک کہ سینوں میں چھپے ہوئے جو بھید ہیں وہ بھی ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں بیٹھائے رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے اور ایک ایک کا تمہیں بدلہ ملنے والا ہے۔ سورہ القاریعہ، القاریعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ القاریعہ تم القاریعہ، عظیم حادثہ۔ کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑ رنگ برنگ کی دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔ جی ہاں، اس دن کی ہیبت دیکھیں کہ انسان روشنی پر مچل رہے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ اپنی مضبوطی کے باوجود دھنی ہوئی روئی کے جیسے ہو جائیں گے۔ پھر وہاں انصاف کا ترازو قائم ہوگا۔ جس کے پلے بھاری ہوں گے وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کھائی کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جی ہاں، وہ آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ اگلی سورہ التکاثر ہے۔ التکاثر کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی لالچ۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبرستان تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کی زندگی کوئی کھیل اور تماشا نہیں، اور تم جس لالچ میں پڑے ہوئے ہو اس کے انجام کو جانتے تو یقیناً تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ وہ دن آنے والا ہے کہ تم اپنی پیشانی کی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ کر رہو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن میں ابھی تم پل رہے ہو، اس لیے ہوش میں آ جاؤ اور آخرت کی فکر کرو۔ اگلی سورہ العصر ہے۔ العصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں زمانہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ کی، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ اور زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ گویا سارے انسان خسارے میں تھے، ہیں اور رہیں گے۔ فائدے میں کون ہے؟ اللہ نے ان کی 4 صفات بیان کی، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ گویا ایمان، عمل، دعوت اور صبر، یہ 4 عناصر جمع ہوں گے تو ہم اصل میں کامیاب سمجھے جائیں گے۔ اگلی سورہ الہمزہ ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے اور غیبت میں لگا رہتا ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے، ہرگز نہیں،
وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی۔ دنیا میں انسان کو جلایا جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ آگ اس کے دل تک پہنچے اس کی جان ہی نکل جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ وہاں موت نہیں آئے گی اور یہ دلوں تک پہنچ جائے گی، اور آگ بھی ایسی کہ چاروں طرف سے انہیں ڈھانک کر بند کر دیا گیا ہوگا، ہوا کے داخل ہونے کا بھی شوشہ نہیں ہوگا۔ سورہ الفیل۔ الفیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی، اور چونکہ اس سورہ میں ابرہا اور اس کی فوج کا ذکر ہے جو یمن سے 13 ہاتھیوں پر مشتمل فوج لے کر مکہ آیا تھا تاکہ خانہ کعبہ کو گرا دے، لیکن اللہ نے اس کی چال کو اسی پر لوٹا دیا اور پوری فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ قصہ اللہ کے رسول کی پیدائش کے سال پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اگلی سورہ قریش ہے، لإلاف قریش۔ اس سورہ کا تعلق پہلی سورہ سے ہے کہ جب ابرہا کی تباہی کا واقعہ سامنے آیا تو اس حادثہ کے بعد قریش کی لوگوں کے دلوں پر ایک طرح سے ہیبت بیٹھ گئی۔ اس طرح وہ ٹھنڈی اور گرمی میں پورے اطمینان سے دوسرے ملکوں کا سفر کرنے لگے اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ رہا۔ موسم سرما میں یمن کی طرف ان کا تجارتی قافلہ نکلتا تھا اور موسم گرما میں شام کی طرف۔ اب امن و امان کے ساتھ جانے اور آنے لگے تھے۔ اس نعمت کو یاد دلا کر اللہ پاک نے ان سے کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اگلی سورہ الماعون ہے۔ الماعون کا مطلب ہوتا ہے معمولی ضرورت کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر اکساتا نہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ سچا انسان وہی ہو سکتا ہے جو صحیح مسلمان ہو، کیونکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے اندر انسانیت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فویل للمصلین، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اگلی سورہ الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کیا ہے؟ جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس سے پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، البتہ جام کوثر سے وہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے جنہوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بس اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور قربانی کریں، آپ کا دشمن ہی جر کٹا ہے۔ سورہ الکافرون، اس سورہ میں شرک اور مشرکوں اور کفر اور کافروں سے براءت کا اظہار کیا گیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کروں گا جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، کفر سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سورہ النصر، اس سورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، یعنی مکہ فتح ہو جائے، تو اس کے بعد کے حالات یہ ہوں گے کہ لوگ فوج کے فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگیں گے۔ تو اس فتح کے بعد آپ کا کام چونکہ ختم ہو چکا اور آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا، اس لیے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ المسد، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ
اور وہ نامراد ہو گیا۔ ابو لہب اللہ کے رسول کا چچا تھا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے صفا کی چوٹی سے توحید کی پکار لگائی تو یہ پہلا شخص تھا جس نے کہا تھا تباً لک الہذا جمعتنا، تیری ہلاکت ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ المسد اتار دی جس میں اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آ سکا۔ ضرور وہ شعلہ دن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جس کا نام ام جمیل تھا، لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سورہ الاخلاص، یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کچھ مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے رب کا وصف بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتار دی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اس سورہ میں منجملہ اللہ کے 5 اہم صفات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ یکتا ہے، دوسرے نمبر پر سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، تیسرے نمبر پر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، چوتھے نمبر پر وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اور آخری صفت یہ بتائی کہ اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اس لیے عبادت خالص اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ قرآن کی آخری 2 صورتیں سورہ الفلق اور سورہ الناس ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے اتری تھیں، جبکہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے ذریعہ خود پر دم کیا اور آپ سے جادو کا اثر جاتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا یا تکلیف ہوتی تو یہ سورہ پڑھ کر کے دم کرتے تھے۔ سورہ الفلق میں 4 چیزوں سے اللہ کے جناب میں پناہ مانگی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر مخلوقات میں ہر چیز کی برائی سے، دوسرے نمبر پر رات کی تاریکی میں پیش آنے والی برائیوں سے کہ عام طور پر اسی وقت موذی جانور اپنے بل سے نکلتا ہے اور چور ڈاکو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر جادوگرنیوں کی برائی سے جبکہ وہ جادو کرنے کے لیے گرہ میں پھونک مارتی ہیں، اور چوتھے نمبر پر حسد کرنے والے کی برائی سے۔ جبکہ سورہ الناس میں اللہ کے 3 اوصاف، انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے حقیقی معبود کا واسطہ دے کر صرف ایک برائی سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ برائی ہے دل کا وسوسہ، جو نہایت خطرناک بیماری ہے، اور یہ وسوسہ ڈالنے والے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی۔ اس لیے بندے مومن کو ہمیشہ شیاطین جن و انس کی برائی سے، شر سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ رہا 17 صورتوں کا خلاصہ۔ ہماری بات یہیں پر ختم ہوتی ہے، لیکن یہیں سے آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ آپ کا کام ہے ان صورتوں کو سننا، قرأت صحیح کرنا، انہیں یاد کرنا اور ان کے معانی کو سمجھنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کی کال بھی لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔